اچھا بابا جی، ایسا ہے کہ اکثر نا رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ ہی آ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کبھی کبھی نا گھبراہٹ سے آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اس قدر ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً کوئی 1.5 سے 2 ہفتے تو ہو ہی گئے ہیں اس چیز کو۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، جی پھر بالکل۔ حکیم کے پاس جاؤ گے۔ جی ایک میری بات یاد رکھو، یہ جو میدا ہے نا، میدا، یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمیں بخار ہو، زکام ہو، جسم میں درد ہو، سر میں درد ہو، کچھ بھی ہو، یعنی کہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہو آپ لوگ، چاہے ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ کو سیرپ دیتے ہیں یا کیپسول یا گولیاں دیتے ہیں۔ یہ کبھی سوچا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو گولی کھاتے ہو تو معدے میں جاتی ہے؟ جانا تو سر میں چاہیے نا۔ اگر سیرپ پیتے ہو کھانسی کا، گلا خراب ہے جی، تو وہ تو گلے سے چلو کراس کر کے، لیکن جاتا معدے میں ہی ہے۔ بالفرض آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو پین کلر آپ اگر ٹیبلٹ یوز کرتے ہو، جب کھاؤ گے تو وہ گھٹنے میں نہیں جائے گا، وہ تو معدے میں جائے گا۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، یہ جو معدہ ہے نا، معدہ جسم کے اندر کچھ خاص پوائنٹ ہیں، جیسے دل، دل دل آپ کا بس ایک بار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے دل کے اندر گریڈریشن ہے نا، ایسی نفرتیں، حکارتیں، ایسی لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ اس سے میں تنگ کیسے کروں، آپ پھر ہے تو مسلمان ہو لیکن وہ مقام آپ کو کبھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی پھر دماغ، اچھا مزے کی بات ہے، دیکھو دل بھی دال سے تو دماغ بھی دال سے، یہ چیزیں مین ہے۔ اس کے بعد میدا آتا ہے، میدا جو آپ نے سوال کیا ہے نا، میدا، میدے کے اندر اگر آپ کے کوئی پرابلمس، گرمی ہے، کوئی گرمائش ہے، جو آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں بے تکا، زیادہ تر بازار کا، آج کل تو 100 قسم کے آئٹم آ گئے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ کو خواب بھی ڈرانے آئیں گے، آپ کے اندر کچھ اور بھی عجیب و غریب ایسی چیزیں ہوں گی، یعنی کہ جیسے آپ کہیں گے کمزوری ہے، ویکنس ہے، معدہ سوج رہا ہے، ڈکار صحیح نہیں آ رہے ہیں، بھوک صحیح نہیں لگ رہی، ہضم صحیح نہیں ہو رہی، 100 باتیں ذہن پہ آئیں گی۔ یہ جیسے ابھی رمضان ہے نا، رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ آپ لوگ صبح سحری میں کھاتے ہو، سحری یوز کرتے ہو نا، پھر آپ رات کو، شام کو افطاری، یہ کبھی سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے یہ کہ سال میں ایک مہینہ کہتا ہے بھوکے رہو، دن بھر بھوکے رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، کچھ بھی نہ کرو؟ وہ راز تو ہے نا، راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے 3 ٹائم نہیں 6 ٹائم کھاتے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، بیمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ فرض کر دیا، جیسے نماز فرض، روزہ بھی فرض۔ شکر کرو پورے مہینے میں آرڈر آیا ہوا، اگر پورے مہینے آرڈر آتا نا پھر شاید کوئی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ سوچو کہ یہ رمضان میں آپ صبح افطاری کرتے ہو، اچھا افطاری بھی نا اتنی ٹکا کے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تم 12 گھنٹے بھوکا رہنا، صحیح کھاؤ، ہر چیز کھاؤ، چلو وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد سحری میں تو جتنا کھانا تھا آپ نے کھا لیا ٹکا کے، اب اس کے بعد جب شام کو ٹائم آئے گا نا افطاری کا، اب افطاری کا باقاعدہ ٹائم پوچھیں گے، تھوڑا سا کھا لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معدے کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے رمضان میں روزہ فرض کیا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ رکھنا کیسے ہے۔ یہ مجھے تو ایک رابعہ بصری کا میں نے نام سنا ہوا ہے، رابعہ بصری، بیچ میں ذہن پہ آ گیا۔ رابعہ بصری کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، یہ حسن بصری کے دور میں تھی، دونوں حسن بصری تو ولی اللہ تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو ان کے دور میں رابعہ بصری بھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس کے ساتھ ایک اس کی کنیزہ بھی تھی، جو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کسی نے لکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوا تو ہوگا نا، جس نے لکھا ہے خود سے تو اتنے واقعات کوئی نہیں لکھتا، کچھ نہ کچھ واقعہ ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے پڑھا تھا کہ رابعہ بصری عبادت گار، پرہیزگار تھی، وہ شادی اس نے نہیں کی تھی، وہ ایک اس نے روزہ 3 کھجوروں سے رکھا، غربت تھی، وہ ایسی بھی غریب تھی وہ، تو افطاری کا ٹائم آیا تو کھجوریں
عراق میں، ایران میں، سعودی عرب میں پتہ ہے کھجوریں ہوتی ہیں، کھجور سے افطار کر لیتی ہے، اس کی کنیزہ کو بھی دے دیتی ہے۔ 3 دن اس کی سحری، اس کی افطاری 3 کھجوروں سے ہوتی تھی۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیٹ اس طرح نہیں بھرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں لوگ افطاریاں کرتے ہیں، تو ویسے ہی اس علاقے میں، اس گاؤں میں جہاں وہ رہتے تھے، کچھ لوگ افطاریوں کا بندوبست کر رہے تھے، تو کسی ایک آدمی نے وہاں پر نا ایک روٹی بھیجی تو ابھی ٹائم تھا عصر کا، شاید یا عصر کے بعد کا تھا، افطاری کا بہت ٹائم تھا۔ تو ایک روٹی آئی تو انہوں نے رکھ لی۔ 10 منٹ نہیں ہوئے ہیں کہ باہر آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ اب 3 دن سے کھجوروں سے سحری افطاری کرنے والی عورت رابعہ بصری، تو ایک روٹی آ گئی تھی، انہوں نے وہ بھی کہا کہ اس کو دے دو، پتہ نہیں کہ آپ کا بھوکا ہے، اللہ کے نام میں مانگ رہا ہے، اس کو دے دو۔ کنیزہ کہتی ہے کہ مائی ہم خود 3 دن سے کھجوریں ہی کھا رہے ہیں، صبح و رات، سحری میں بھی افطاری میں بھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ ہی مانگ رہا ہے، یہ کہ اب تم زیادہ بھوکا ہوا۔ اس کو برل دے دی۔ کچھ لمحے ہوئے، اس کی علاقے میں افطاری اور بھی کہیں ہو رہی ہوگی، وہاں سے 2 روٹیاں آ گئیں۔ 2 روٹیاں آئیں تو کنیزہ نے کہا جی باہر ایک آدمی آیا ہوا ہے، فلاں گاؤں سے 2 روٹیاں آئیں، کہتے واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ کنیزہ کہتی ہے جی، اس نے باقاعدہ آپ کا نام لیا، کہتے نہیں تم واپس کر دو، بس ہماری نہیں ہے۔ اس نے واپس کر دی۔ وہ جس نے بھیجا تھا وہ ملازم اپنے مالک کے پاس لے گیا، اس نے کہا جی مائی نے تو دونوں روٹیاں واپس کر دی کہ ہماری نہیں ہے۔ اس نے اندازاً نا ایسے روٹیاں پڑی ہوئی تھی نا، بانٹ رہا تھا، ظاہر ہے لوگ گھر بھیج رہا تھا، اس نے ایسی روٹیاں اور بھی رکھ دی۔ کہتے نہیں اس کو میرا نام لینا اور کہنا بی بی یہ آپ کے لیے ہی ہے، ساتھ ہی کچھ روٹیاں اور بھی رکھ دی، کہتے اور بھی لے جاؤ۔ وہ آدمی پھر آ گیا، پھر آواز دی تو رابعہ بصری نے کہا کون؟ اس آدمی نے کہا جی میں ہوں بی بی، اسی آدمی نے آپ کو روٹیاں بھیجی ہیں، اور اس نے باقاعدہ 3 دفعہ مجھے کہا ہے کہ ان سے کہنا یہ آپ کے لیے، اور 7 روٹیاں اور بھی دی ہیں۔ اور کتاب میں جو پڑھا تو لکھا تھا کہ رابعہ بصری نے کنیزہ سے کہا روٹیاں گنو، روٹیاں 10 تھیں، کہتی اچھا رکھ دو یہ ہماری ہے۔ وہ آدمی تو چلا گیا، لیکن کنیزہ کہتی ہے بی بی پہلے بھی یہی آدمی آیا تھا، اسی بندے کا نام لے رہا تھا، لیکن روٹیاں آپ نے واپس کر دیں، تو اب اس نے دی ہیں تو آپ نے گن کے رکھ لی ہیں۔ کہتی ہیں پہلے میں نے ایک روٹی آئی تھی نا کہیں سے، فقیر نے صدا کی، میں نے اللہ کے نام پر اس کو دے دی۔ اللہ کا بھی قانون ہے، جو اس کے نام پر دیتا ہے تو اللہ 10 گنا دیتا ہے۔ تو جب دوبارہ یہ کھانا آیا نا، روٹیاں آئی ہیں نا، یہ 2 روٹیاں تھیں۔ میرا یقین تھا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ 1-2 تو میں 10 گنا دوں گا، یہ 2 روٹیاں کیوں آ گئی؟ میں نے تب واپس کی تھی۔ اب جب یہ آدمی اب آیا نا تو میں نے گنا، واقعی وہ 10 روٹیاں تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرے ہی لیے آئی ہیں، میں نے تب رکھ لی۔ کنیزہ بھی حیران ہو، کہتی ہے واہ مائی آپ کیسی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بات بتا رہا ہوں نا کہ ایک عورت 3 دن کھجوروں پہ سحری، کھجوروں پہ افطاری، اور ایک روٹی آ رہی ہو تو ہم جیسا بندہ ہوگا شکر ہے وہ روٹی آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نام پر کسی فقیر نے مانگا اس کو دے دیا، اللہ اس کو 10 گنا دے رہا ہے۔ اللہ ایسے ہی دیتا ہے، لیکن ہمارا یقین ویسا تو نہیں ہے نا۔ آپ کو جو معدے کی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سحری میں نا دیسی گھی، مکھن، تو پتہ نہیں کیا جو ہو سکتا ہے آپ نے کھانا ہے، یعنی کوشش کرنا کہ یہاں تک آپ نے کھانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دن بھر سونا ہے کہ میں ریسٹ کروں گی، تو 3-4 بجے تو ٹائم گزر جائے گا، آگے 2-3 گھنٹے ہی رہ جائیں گے۔ مطلب ہماری زیادہ تر اوقات ان کی ایسی ہوتی ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ کلام پاک کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، لیکن آپ کم سو نا، کیوں اتنا سو رہے ہو؟ پورا سال میں 11 مہینے سوتے ہی رہتے ہو، رمضان کے مہینے میں تو اللہ کو صحیح طرح ٹکا کے یاد کر لو۔ اس میں تو ہر عبادت کا ثواب بھی پتہ نہیں کتنے گناہ مل رہا ہوتا ہے، ڈبل چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ ایک تو آپ کھانا جب کھاتے ہو نا، جو میرے پاس مریض بھی آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں بیڈ پر، کھانا کھاتے ہیں بیڈ پر، اسی پر کھانا کھا کے موبائل آن کرتے ہیں، کچھ میسج، کچھ ٹک ٹاک، کوئی پتہ نہیں کیا، کچھ دیکھتے دیکھتے نیند آئی، سو گیا۔
آپ مجھے بتاؤ یہ کھانا کھانے کے بعد کوئی تھوڑا بہت چیک کرنی تو کر لو. یہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ان کو اگر معدے کا پرابلم ہونا، معدے کا یا جسم میں کہیں درد بھی ہو رہا ہو، اچھا یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے اگر معدے میں گیسز ہے، گیسز کا خراج نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے نا. ایک آدمی اور ڈکار بھی نہیں مار سکتا، پتہ نہیں کیا سسٹم اس نے کھایا ہوا ہے. اگر وہ ڈکار یا کوئی گیسز جہاں سے خراج ہوتی ہے نہیں ہو رہی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے، جیسے یہ ہاتھ ہے یہ ایسے موومنٹ کر رہا ہے، کونی ایسے موومنٹ کر رہی ہے، ایسے آپ کی جو کمر ہے نا اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے موومنٹ کرتی ہے نا، یہ گیسز جو سی ہے نا اس جگہ پر جاتی ہے. زیادہ تر جاتی ہے وہ کمر میں یا گھٹنے میں جاتی ہے، یہ زیادہ یوز ہوتی ہے. اب جب گھٹنوں میں یا کمر میں جاتی ہے تو پھر کمر میں درد ہو گیا، اب ایکس رے ہو رہے ہیں، میڈیسن ہو رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے کہتے ہیں جی کہ اب نماز بھی ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یار آپ کی کمر میں گیس چلی گئی ہے، آپ نے اتنا کھایا ہے اتنا کھایا ہے اتنا کھایا ہے تو آپ یہ بھی پرابلم ہوگی. تو کوشش کرا کرو کہ اتنا ہی کھاؤ. بالفرض آپ کو کرنا 2 روٹیوں کی ہے نا بھوک، 2 روٹیوں کی 1.5 کھا لو، ایک بھی تو 1.5 کھا لو، 2 تو نہ کھاؤ نا. اتنا چھوڑو کہ بالفرض میں نے کھانا کھا لیا ہے، اچانک کوئی مہمان آ گئے اس کے ساتھ کھانا پڑ جائے، اتنے پیٹ میں گنجائش ہو کہ آپ اس کے ساتھ کھا لیں، آپ صحت مند رہیں گے. معدے میں پرابلم ہوگی، معدے میں گیسز ہوں گی. اب جب معدے میں گیسز ہوں گی، جب آپ سوئیں گے نا آپ کو کوئی کھانا کعبہ نظر نہیں آئے گا یا کوئی آپ کو اچھی باتیں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو پھر ڈرونی باتیں کریں گے. کہ آپ جب سو رہے ہوں گے نا، سوتے میں اگر جس بندے میں گیسز ہے نا وہ کبھی بھی اچھا خواب نہیں دیکھے گا، وہ ڈراؤنا ہی خواب دیکھے گا. بلکہ اگر زیادہ معدے میں گیسز چلی گئی ہے تو سونا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کو جاگتے ہوئے بھی نہ کہے گا یہ پتہ نہیں کیوں چیز ہل رہی ہے، ایسے کہے گا یہ مجھے کہیں سے آواز آ رہی ہے. اب وہم میں ایسے اس میں گھس جائے گا وہ. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا یہ میدا میدا میدا، اس کو آپ ٹھیک رکھو، آپ بالکل ٹھیک رہو گے ہر لحاظ سے. اسی معدے کی خرابی سے شوگر، بلڈ پریشر، گھٹنوں میں درد، سر میں درد اور جسم پہ جہاں جہاں درد ہونا ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. جس کا معدہ ٹھیک ہے وہ تقریباً 100% کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن 80% میں ٹھیک رہتا ہے جس کا معدہ ٹھیک ہو. معدے کے لیے میں نے جو میرے پاس آتے ہیں تو ابھی بھی آپ جو بیٹھے ہوئے میری بات یاد رکھنا کہ معدے کے لیے آپ بس 2 ٹائم کھانا کھا لیا کرو یار، سویرے کھا لیا کرو اور رات کو کھا لیا کرو، یہ بہتر ہے، پیٹ بھر جاتا ہے. باقی جو تھوڑا بہت آج کل چیزیں ایسی ہیں نا باہر پتہ نہیں وہ کیسے بنتی ہیں کیسے نہیں بنتی ہیں، مجھے نہیں پتہ، میں تو نہیں کھاتا. لیکن آپ ہلکا پھلکی سے خوراک رکھیں، ہضم ہوئے. ہاں رات کے لیے آپ سے یہ لازم ہے، یہ ڈراؤنے خواب، جسم میں درد، جوڑوں میں درد، آپ یقین کریں آپ اس ٹیکنیک کو بس اپنے ساتھ پکا ہی رکھ لو کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے تسبیح پکڑنی ہے اور گھر سے باہر اگر خواتین ہے تو گھر میں چھت ہوتا ہے یا کوئی لان ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے واک کرنے کے لیے، آپ ایک تسبیح پکڑ لیں اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر آپ ایک تسبیح پڑھیں گے نا تو آپ نے سوتے ہوئے 100 دفعہ درود پاک پڑھ دیا. کچھ چلے بھی آپ، وہ جو کھانا آپ کا ہے نا وہ معدے میں پہنچ بھی گیا ہے اور کچھ ہلکا ہلکا معدے نے اپنا کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو اگر آپ کو سو گئے تو معدہ بھی ایسے ہو گیا، لیکن اگر آپ موومنٹ کریں تو معدہ ایسا کام کرتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے. وہ کھانے والی چیز کو باقاعدہ ایسے رگڑ رہا ہوتا ہے، ایسے رگڑ رگڑ کے نا اس کو ہضم بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کیا، مجھے کئی لوگ آتے ہیں ان کی معدے کی پرابلم ہے اور میں بڑا حیران ہوں، پیٹ یہاں تک آگے تک گئے ہوئے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں جی ہم چلتے بھی ہیں، وہ چلتے تو ہو لیکن جو رات کا کھانا کھاتے ہو نا اس ٹائم بیڈ پہ کھانا کھاتے ہو اور وہیں سو جاتے ہو. یار تھوڑا سا چل لیا کرو، 10-15 منٹ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے. اگر 10-15 منٹ کرو، ایسے میں تو کہتا ہوں آدھا پونا گھنٹہ ذکر اذکار کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو. کئی ذکر و اذکار ہیں آج کل تو یہ نیٹ میں جو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں اس میں تو کئی علماء کرام بتا رہے ہیں. مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا درود شریف پڑھ دیا کرو، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا استغفار، یہ تو لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ پڑھا کریں. آپ ایک ذہن پہ رکھنا کہ میں نے رات کو کھانا کھانے کے بعد تسبیح پڑھنی ہے، 100 دفعہ پڑھو درود شریف، 100 دفعہ پڑھو کلمہ شریف، 100 دفعہ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ثواب بہت زیادہ، بہت ثواب.
میدا بھی آپ کا ٹھیک۔ اگر یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کھانا کیسے کھانا ہے اور ذکر اذکار کیسے کرنا ہے، آپ کو جناب کوئی بھی گندا خواب ڈرونا خواب نہیں آئے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ ایک اور دوسرا انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے خواستہ بلڈ پریشر کا مرض ہے، وہ بھی آہستہ سیٹنگ میں آ جائے گا، شوگر کی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بیماری نہیں بھیجتا جس کا اس نے علاج نہ بتایا ہو۔ پہلے علاج دنیا میں آتا ہے، پھر بیماری آتی ہے، لیکن ہم لوگ کون سا ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے قرآن میں لکھا ہو سکتا ہے احادیث میں لکھا ہو سکتا ہے کوئی ایسے اللہ والا ہی ہو جس کے پاس بیٹھو وہی آپ کو بتا دے۔ کوشش کریں کہ ایک وقت تھا نا لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے کہ کون قرآن پڑھے، وضو کرے تو قرآن پڑھے۔ احادیث تو بہت سے کم لوگوں نے احادیث کی اسٹڈی کی ہے، صرف جو علماء کرام ہیں انہوں نے احادیث پڑھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی لوگ جمعے کے ٹائم جاتے ہیں تو تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں، جاتے بھی بالکل آخر میں ہیں، پوری تقریر بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے یہ کیا ہوتا ہے بڑا موبائل ٹیبلٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ یہ اب آ گیا نا، سب گھر بچے میں بھی آ گیا یار۔ کم از کم ایک ٹائم کو رکھ لے آدھا پونا گھنٹہ کہ آپ نے قرآن لکھنا ہے وہاں پر، ترجمہ قرآن کا وہ آ جائے گا، وہ پڑھو سنو، اور ایک 10 منٹ کے لیے آپ بخاری شریف لکھ لو، اس کی احادیث خود سنو۔ کبھی کوئی عالم کے پاس جاؤ جہاں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ان سے پوچھ بھی لیں، پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہو یا اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ دے نا۔ یہ تو خود میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے ٹائم پہلے آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے مانگو مجھ سے مانگنا ہے، جو بیمار ہے اس کو صحت چاہیے، جو بھوکا ہے اس کو میں کچھ کھانے کو دوں، جو تنگ دست ہے اس کو میں دوں۔ اللہ تعالیٰ تو آواز دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ رات کو اتنا کھاتے ہیں اس کے بعد بالکل سو رہے ہوتے ہیں، پھر ڈرونے خواب آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا کھا لو کہ رات کو بیچ میں۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں، آپ ذکر اذکار کثرت سے کریں، کثرت سے، اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی۔ آپ ذکر و اذکار کثرت سے کریں، زیادہ کریں، آپ سیٹنگ کر لیں کہ میں نے اتنی تسبیحات اس سے ذکر کی پڑھنی ہے۔ اور اگر ترتیب چاہتے ہیں تو میں وہ عالم تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت اسٹڈی میں نے بھی کی ہوئی ہے، میں آپ کو ترتیب سے بتا دوں گا۔ اگر آپ نے 6 مہینے 7 مہینے جو میں بتا رہا ہوں آپ نے ذکر اذکار کیے، اس کی گارنٹی ہے آپ لوگ سو رہے ہوں گے، آپ کے کمرے میں اگر کوئی سو رہا ہوگا، اگر اس کی آنکھ کہیں کھل گئی اور آپ اگر بو رہے ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے اللہ اللہ اللہ، ایسے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے سوتے میں۔ یہ پکی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ ذکر اذکار کریں، اللہ کو پکاریں۔ آپ ابھی پیچھے زلزلہ آیا نا، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی زلزلہ آیا تھا تو وہ تو جو بیمار تھے ان کو پتہ نہیں کرنٹ آ گیا، اٹھ کے بھاگنے لگے۔ میں کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، یہی ٹائم اللہ کو یاد کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ میں نے تو کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا، استغفار درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا باہر جاؤ گے، اگر موت آئی باہر بھی آ جائے گی، ادھر بھی آ جائے گی، کم از کم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو نا۔ میں خیال 3 منٹ شاید 2.5 منٹ ایسے زلزلہ ڈٹ کے آتے رہے ہیں۔ ظاہر انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی خوف تھا، لیکن یہ خوف نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا۔ میں کہتا تھا اللہ خیر ہی کرے، اللہ پاک مہربانی کرے، کچھ زلزلہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کوئی ویسی بات ہے، کسی مصیبت پہ اللہ کو پکارو، کثرت سے پکارو، یہ سوچ کر کہ آج جو دنیا میں ہے کل نہیں ہوگا۔ آپ کے دادی دادا نانی نانا کئی لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کی عمر بالفرض 20 سال ہے، آج کے 70 سال کے بعد آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، پھر آپ کا میں ابھی بھی نہ ہوں، کل بھی نہ ہوں۔ یہ سوچا کرو کہ آج ہم ہیں، جیسے ہم سے پہلے کے لوگ اب نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جن بچوں کو ہم کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا چھوٹے بچے باہر گلیوں میں یا گھروں میں دیکھ رہے ہوں نا، کہ جوان ہو کے 50 سال کے بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ اس قبر جانے کے لیے تیاری کر لو۔ آپ نے تو میدے کی بات کر لی ہے نا، ذکر اذکار کرو گے، میدا بھی ٹھیک، دماغ بھی ٹھیک، دل بھی ٹھیک، اور آپ کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کلام پاک پہ آئے تھے نا، آگاہ آ جاؤ۔ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان ہوتا ہے،
دیکھو کلام پاک میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اس میں اطمینان ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بندہ کبھی بعد میں کہتے ہیں بڑا بے سکون ہوتا ہے، بڑی بے چینی ہے، تو اس پہ تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا کلام پاک میں کہ اللہ کے ذکر سے آگاہ ہو جاؤ، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو جب دلوں میں اطمینان ہوتا ہے کوئی ٹینشن ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، باللہ ہی اللہ ہوگا۔ اللہ کو یاد کری جو چپ کر کے، جتنا ہو سکے یاد کرو، یہ سوچ کر کہ ہم آئے ہیں۔ اچھا یہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ آپ کو پتہ تھا کہ بھئی آپ پیدا ہوں گے تو آپ کی ماں کا نام یہ ہوگا، آپ کے باپ کا نام یہ ہوگا، آپ اتنے بہن بھائی ہوں گے؟ پتہ ہے آپ کو یہ درخواست دی تھی آپ نے؟ نہیں دی نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دنیا بھیج دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کس گھر میں جانا ہے۔ اور شکر اللہ کا یہ کرو کہ ہم کسی مسلمان گھر پیدا ہوئے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، شکر الحمدللہ کہ پہلے پروگرام میں تھے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ پاک نے ہمیں بخشنا ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ نے شرک نہ کیا ہو، میں نے شرک نہ کیا ہو، بس شرک سے بچ جاؤ، باقی چھوٹے موٹے گناہ تو انسان کرے گا، توبہ استغفار کر لو، ڈیلی استغفار کرو، پل پل استغفار کرو، انسان ہے تو گناہ کرے گا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ بھو کر پیدا کر دیا، یہ اللہ کے پروگرام میں تھے آپ لوگ۔ تو بس آپ اس کو ذرا سا ویسے ہی رکھو کہ ہماری جو دنیا ہے وہ بھی اچھی ہو، اس کے بعد قبر بھی اچھی ہو، اور آخرت میں حوض کوثر میں جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی پلا دیں۔ بس جس کو پانی پل گیا وہ سمجھو بخشا بخشایا ہے۔ باقی میری بات یاد رکھنا کہ یہ دنیا اتنی عارضی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر کی ہے، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ بس زندگی اتنی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دیتے ہیں نا اذان، اس نے کہا نماز پڑھنی اٹھ کے، نہیں، اذان دی، اور جب مر گیا تو کٹھے ہو گئے رشتہ دار محلے والے، نماز جنازہ۔ ایسے ہی ہے نا، اسی نے کہا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ اچھا یہ میں بات بتاؤں کہ جہاں پر 24 گھنٹہ گزر رہا ہے، صبح شام، جنوری فروری مارچ اپریل، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے نا، تو سورج کے پیچھے کیا ہے؟ ادھر داد ہوتی نہیں، ادھر بس اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، صبح ہوا ہے، جب شام ہوگی تو قیامت ہی آ جائے گی۔ ادھر تو یہ سسٹم ہے، ادھر تو کوئی ایسا نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سورج کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، چاند کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس یہ سوچنا کہ یار واقعی آپ کئی دوستوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، جو آپ کے سامنے کھیلتے کودتے ہوں گے، اسٹڈی کرتے ہوں گے، جاب کرتے ہوں گے، بزنس کرتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، اور آپ کے سامنے نہیں ہوں گے، ایک ٹائم آئے گا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا ہی کماؤ، عزت سے وقت گزر جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کا 24 گھنٹے بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے، کھانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے۔ یہ جو کما رہے ہیں نا، یہ کوئی اور کھا جائے گا۔ اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے نا، کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ آپ کی زندگی تو بالکل اینڈ ہے، پھیپھڑے بھی ختم ہو گئے ہیں، گردے بھی ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اگر اس ٹائم آپ کہیں نا اچھا جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی گھر رہو، اور جو دن رہ گئے ہیں، جتنا مہینے رہ گئے ہیں، آپ ویسے ہی گزارو، آپ اوکے رپورٹ میں۔ لیکن جس آدمی کو پتہ لگے نا کہ آپ مرنے لگے ہیں، اور وہ کانپنا شروع کر دے اور چیخنا شروع کر دے، اس کو پہلے یہی کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے انسان، پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، بس اتنی بات یاد رکھو۔ دیکھو آپ کسی گھر میں جاؤ نا، کسی گھر میں 1 دن رہو گے، 2 دن رہو گے، پھر آپ کو ساری عمر یہیں رہوں، وہ گھر والے ہی کہو گے یار بھائی کب جاؤ گے گھر، یار وہی کہیں گے آپ کو کب جاؤ گے، کیا پروگرام میں پکے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ اسٹارٹ میں تو وہ آپ کو A1 کھانا کھلائیں گے، ناشتہ بھی اچھا کریں گے، دوسرے دن آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ چٹنی میری جو وہ کھاتے ہیں پھر وہی کھلائیں گے، اسپیشل کھانا تو نہیں ہوگا نا، پھر بلکہ پوچھیں گے بھائی جان آپ پکے ہی آ گئے کہ جانا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں نا، کتنے ٹائم کے لیے آئے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا کتنے بار آئے ہیں۔ کسی بھی ٹائم وہاں سے ہمارے لیٹر ٹائپ ہو چکے ہوں گے، بس سیر نہیں ہونے ہیں۔ اسرائیل ہے نا، یہ اسرائیل کے کہتے ہیں نا، یہ موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، یہی نام سنا نا، بس یہی نام سنا نا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہیں، یعنی سنا ہوا نا، اللہ اور 7 صفاتی نام بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے صفاتی، اس اسرائیل کے بھی نام ہیں، یہ تو اس کا پکا نام ہے نا، ذاتی نام ہے اسرائیل علیہ السلام، اس کے بھی کچھ صفاتی نام ہیں۔ کبھی سوچا پتہ کیا ہے؟
हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, गुर्दे फारग, ब्रेन अटैक। ये देखो, ये उसके नाम है, कौन से सिफाती नाम वो भी रखता है। अल्लाह उसके नाम रखे हुए हैं। क्यों? जब डेथ होती है ना, उनसे कहो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, मर गया। अच्छा, उससे मुझे क्या हुआ? ब्रेन अटैक हुआ जी, डेथ हो गई। और कोई मारा, पूछा क्या हुआ था? बस जी कोई ऐसा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। पीछे कोरोना आया हुआ था, कोरोना हुआ। ये कभी सुना है किसी ने कि भाई कह रहे हो जी इजराइल इस्लाम को कब्ज कर चले गए? सुना है कभी? कोई नहीं। ऐसा सुना है कि पूछे, पता लगे जी आपके अब्बू फौत हो गए हैं, तो क्या हुआ? आगे से कहे इजराइल इस्लाम आए थे, वो कब्ज कर चले गए, बस ये था। नहीं, वो इजराइल इस्लाम ने अल्लाह से पहले बात की थी, या अल्लाह मेरी ड्यूटी लगा दी है गुरु कब्ज करने पे। ये तो मुझे लोग बहुत अजीब हो रही भी अल्फाज से कहेंगे ऐसे ऐसे। अल्लाह ताला कहता है ये तू छोड़ दे, तेरा नाम को लेगा भी नहीं। इसीलिए तो इसके भी कई नाम हैं। हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं कोरोना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गुर्दे फेल हो गए, फेफड़े फारिग हो गए, पता नहीं क्या हो गया, चक्कर आ गया, ऐसा होता है ना। हालांकि उसको मौत आ रही होती है, इजराइल रूह कब्ज कर रहा होता है, वह ऐसी डेथ हो जाती है। इस हस्ते बस अल्लाह ताला का जिक्र करो कसरत से, और अपने आप को जिक्र आप कसरत से तब करोगे। और मज़े की बात है कि कई लोग नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के अंदर ही सारी सेटिंग भी कर लेते हैं। नमाज पढ़ते हैं ना, बस अल्लाह अकबर, साथ जनाब, उसके बाद मैंने ये करना है, मैंने वहाँ जाना है, पिंडी भी जाना है, लाहौर जाना, सब फिर प्राग सलाम फेरते हैं। पता ही कोई नहीं 4 रकातें पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं कि 5 पढ़ी हैं। लेकिन जब आपका पेट, आपका मैदा सही होगा, बिल्कुल सही, एक फन, कम खाओगे तो सही होगा ना, ज़्यादा खाओगे या मार्केट चीज़ें खाओगे, जो कुछ आजकल आ रहा है, पता ही नहीं क्या कुछ आ रहा है, कुछ खाई जा रहे हैं, सब कुछ खाई जा रहे हैं, कहते सब कुछ खाना है, कहते हैं बस रिज़्क़ खाई जाओ फिर। मैंने तो सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खाते थे, बल्कि ये तो जिसे बात है कि नबी पाक से फरमाया था कि ऐ अल्लाह मेरी और मेरे अहले बैत को बस इतना ही दे कि रूह का और जिस्म का तल्लक बरकरार रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वीआईपी खाना चाहिए अल्लाह, अगर वो कहते सब कुछ मिलता था। लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राज पता था, उन्होंने कह दिया अल्लाह से, दुआ भी जी मांगी। बस आप ना अपने मैदे के लिए, दिल के लिए, दिमाग के लिए नंबर 1 टेक्निक ये है कि खाना इतना ही खाओ कि आपका पेट भर जाए। ये यहाँ तक ना खाओ, ठीक है। ये जो मैं बाकी बातें बता रहा हूँ ना, वो इससे रिलेटेड तब बता रहा हूँ कि इसका स्टार्ट यही होता है। बीच में फिर कई बातें और भी ज़हन पे आती जाती हैं, लेकिन इससे आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजारोगे। और जब जिस तरह मैंने बताया हुआ है वैसे अमल करो, आप समझो कि ठीक चल रहे हैं, ख्वाब शाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ख्वाब में मक्का नज़र आ रहा हो, कभी मदीना नज़र आ रहा हो, ये आना चाहिए ख्वाब। बल्कि और दूध पाक पढ़ोगे और अच्छे अमाल करोगे। मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करो कि मरने से पहले नबी पाक कसम का ख्वाब में दीदार हो जाए। कब्र में सवाल होंगे ना, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि दिखाई जाएगी। तो अगर ज़िंदगी में नज़र आ जाए ख्वाब में, तो क्या ही बात है। फिर तो उसके लिए स्ट्रगल तो करो ना। स्ट्रगल क्या है? दूध पाक कसरत से पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को धोखा ना दो, किसी को फ्रेब ना दो, किसी से कोई चीज़ उधार ली हुई तो वापस कर दो। यहाँ तो लोग उधार लेके वापस भी करते हैं, कहते दे देंगे। धोखा, फ्रेब, पता नहीं क्या, बुखल, बुग़्ज़, ये काम छोड़ दो। अल्लाह ताला से बस लगा लो कि या अल्लाह से पहले गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दे। वो तो ऐसा है, आप अगर जितनी उम्र वो बातें पढ़ा हुए मैंने ये है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो ना, इस दिल से आपसे कहो ना या अल्लाह मेरी तौबा, तो इस्तग़फ़ार पढ़ो, लेकिन सही तरह दिल से कहो, दिल से रो के कहो। अल्लाह ताला उसी गुनाहों की जो बोरियां भरी हुई है ना, नेकी में शिफ्ट कर देगा। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, कहते देखा जाएगा। बस दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी आप लोग देख रहे हो, मुझे यूट्यूब में भी जाएगा, बस आप भी दुआ करो मेरे लिए, बस ईमान सलामत रहे। मैं भी दुआ करता हूँ ईमान सलामत रहे। अगर ये बच गया फिर तो ठीक है, वरना बस पता नहीं क्या होगा, फिर कोई पता नहीं है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। बस अल्लाह से मांगी जाओ, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह का शंकर का पूरा तो बस कर दिया।